ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک اوتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ خواتین نے ہر دور میں دنیا کے کارخانے کو چلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ عورت کے جاہلیت بھرے دور میں مشہور تاجرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، عالمہ و فقیہہ کی استاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، میدان جنگ کے سپہ سالار ام عمارہ رضی اللہ عنہا، عرب کی نمبر 1 شاعرہ خنسہ رضی اللہ عنہا، بعد کے دور میں اندلس کے مشہور محدثہ ام سعد، دنیا کی پہلی یونیورسٹی القرون کی بنیاد رکھنے والی فاطمہ الفہیری، علم ہندسہ کی ماہر قرطبہ کی لبنہ، ریسرچ اسکالر ڈاکٹر ندیم سحر عنبرین وغیرہ لاکھوں خواتین ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی۔ عورت کے وجود کا سب سے بڑا شاہکار یہ ہے کہ اس نے ایسی ہستیوں کو جنم دیا جس پر آج بھی تاریخ فخر محسوس کرتی ہے۔ اس کی گود میں امام، خطیب، مفسرین، صاحب کتاب، شہداء، حاکم، شہنشاہ اور جنگجوؤں نے پرورش پائی، جو اس کی محبت، قربانی، ایثار کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ لیکن افسوس، دور حاضر کی خاتون ملت نے اپنے مقام و مرتبہ کو نہ پہچان سکی اور نہ ہی اپنے فرائض بخوبی ادا کر پا رہی ہیں اور نہ اپنے حقوق حاصل کر رہی ہیں۔ اس کی اہم وجہ اسلامی تعلیمات کا پوری طرح سے نہ جاننا اور اسلام کے صحیح نظام زندگی کے تصورات کو نہ سمجھنا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں نظر آتا۔ دور حاضر میں اسلام کے تئیں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو 4 دیواری میں قید کر دیا ہے اور عورتوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، جبکہ وہ ہماری آبادی کا نصف حصہ ہے اور سماج میں اس کی حصہ داری ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام عورت کو میدان عمل میں اترنے سے ہرگز نہیں روکتا، لیکن ہاں کچھ حدود اور کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے جو اس کی عزت نفس، شرم و حیا اور پاک دامنی پر آنچ نہ آنے دیں، نہ اس کا گھر ٹوٹے اور نہ ہی اولاد بے راہ رواں ہو جائے۔ مختصر، وہ سارے کام کر سکتی ہے جو اس کی فطرت کے خلاف نہ ہوں اور اس کی نسوانیت کو برقرار رکھیں۔ تو جانتے ہی کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ ناظرین، اسلام نے عورت اور مرد کو ایک ہی جنس بتا کر مساوات کا درس دیا تاکہ عورت کا استحصال نہ ہو۔ مال، جائیداد اور وراثت کا حق دے کر اسے خود کفیل بنایا۔ عورت کو تعلیم کا حق دیا، درس و تدریس، تقریر و تحریری آزادی دی، اپنی پسند کی شادی کی اجازت دی، نباہ نہ ہونے کی صورت میں خلا کا اختیار دیا، بیوہ ہونے کی صورت میں نکاح کا اختیار دیا۔ اسلامی حدود میں رہ کر بوقت ضرورت معاشی جد و جہد کی آزادی دی، حتیٰ کہ جہاد میں شرکت سے بھی نہیں روکا گیا۔ اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت کی بشارت دی، نیک بیوی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا، بیٹی کی اچھی پرورش پر جنت کی بشارت دی ہے۔ دور جدید خواتین کے لیے چیلنج بھرا دور ہے۔ بظاہر وہ آزاد و خود مختار نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اکثریت آج بھی مردوں کا اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ کہیں عورت جہیز کے لیے جلائی جاتی ہے تو کہیں بیٹیوں کی پیدائش پر لعن طعن کی جاتی ہے، والدین پر بوجھ سمجھی جاتی ہیں، زنا بالجبر و تشدد کا شکار ہے۔ آزادی نسواں کے کھوکھلے نعروں، آرٹ اور آزادی کے نام پر بازاروں کی زینت بنائی جاتی ہے۔ اشتہاری کمپنیاں مارکیٹنگ کے لیے عورت کو پروڈکٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ فحش رسائل و میگزین میں عورت کی ہیجان انگیز عریاں تصاویر چسپاں کی جاتی ہیں۔ افسوس، عورت اس بات پر خوش ہے کہ اسے خوب عزت و شہرت مل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کو عزت مرد بنا کر دی جا رہی ہے، عورت کے روپ میں نہیں۔ کیا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ مکان کو گھر بننے میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے والی ذات کی قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ آخر اس کا قصوروار کون ہے؟ مرد جتنے ذمہ دار ہیں، خود عورت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے۔ وہ سمجھتی ہی نہیں کہ وہ کتنی اہم ہے۔ گھر میں وہ بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت، اہل خانہ کی دیکھ بھال، سب کا پیٹ بھرنا، گھر کا بجٹ، گھر کی آرائش و زیبائش وغیرہ کئی قلمدان سنبھالتی ہے، پورا ایک ادارہ چلاتی ہے۔ گھر جہاں رشتے بنتے ہیں جو دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، جہاں نسلیں تیار ہوتی ہیں جو کل قوم و ملت کے
معمار ہوگی، اتنی اہم ذمہ داری سنبھالتی ہے لیکن پھر بھی اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتی۔